اس وقت جو مریم بی بی کو ایکچولی ریزسٹنس کا سامنا ہے نا، وہ صرف اور صرف ایک کوارٹر سے ہے، اور وہ ہے آپ کا جو فائنانس ڈویژن ہے. چچا نے جو ڈیل بنائی ہے وہ اگر بھتیجی کوئی لوکریٹو نہیں لگ رہی، وہ کہہ رہی ہے کہ جی پی آئی اے نہیں چاہیے، ہم اپنی بنا لیتے ہیں، تو پھر مجھے بتائیں انٹرنیشنل انویسٹر پاگل ہے کہ وہ اس ڈیل پہ آئے گا؟ سو اس کا مطلب ہے کہ پی آئی اے کی جو ڈیل سرکار آفر کر رہی ہے وہ ٹھیک ڈیل نہیں ہے، وہ اتنی اچھی نہیں ہے. جب ایپٹما اور پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوتی ہے نا، تو ایسے نہیں ہوتا کہ ایپٹما والے گھبرائے ہوتے ہیں اور پرائم منسٹر اوپر سے آ رہا ہے کہ جی پی ایم آ رہا ہے، وہ پی ایم گھبرایا ہوتا ہے ایپٹما سے. معاشرے کو یہ ویڈیو والے چکر سے نا باہر آنا چاہیے کہ بس یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہونی چاہیے. اب آئی ڈونٹ نو یہ کیسے ہوگا، یا تو شاید یہی طریقہ ہے کہ جب سب کی ویڈیوز ہوں گی تو پھر ویڈیو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کیجئے. سر کیسے سر کدھر جا رہے ہیں سر؟ آج کل یہ ٹھیک نہیں ہے یہ کرنا سر، کہ اڑنا نہیں ہے سر، زمین پہ رہنا ہے. نہیں، وہ ایک تو اڑنا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ مطلب اڑنا بھی ہے تو انڈور. ہاں وہ اور بات ہے کہ سر وہ 30 سے پہلی تک پنجاب کے کچھ علاقوں میں بارش اور ژالہ باری کی پریڈکشن ہے جی، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد موت ہی ہے. تو سر آپ کے انڈور رہنا، اڑے انڈور مچھر بن جائے سر، اڑی جائے سر. ایسے سر چلے آگے چلتے ہیں سر. پنجاب کے اندر سے بہت چیزیں ہو رہی ہیں سر اس وقت. اگر تو سر پارٹی چل رہی ہے نا تو سر وہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر چل رہی ہے. ہر قسم کی چیز جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ منصوبہ پرپوز کرو اور اپروول کر دو بس اس کا. تو سر کہاں سر کلچر ہو گیا، بسنت ہو گئی، ہارس اینڈ کیٹل ہو گیا، سڑکیں، بائک لینے. تو سر اب ہم جا رہے ہیں سر انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کے اندر بھی سر پنجاب جو ہے نا وہ جدت لا رہا ہے. جدت نہیں لا رہا ہے سر، اس کے اندر وہ جو چیزیں بن چکی ہیں ان کو یہاں لا رہے ہیں بیسکلی. تو سر ایک تو بلٹ ٹرین بنانے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، جو کہ لاہور سے اسلام آباد پہلے بنائی جائے گی، اور 2.5 گھنٹے میں آپ لاہور سے اسلام آباد پہنچ جائیں گے. ٹرین ٹریول جو ہے وہ تو سر سب سے آپ کا سکون دہ وے ہے ٹو ٹریول. آپ سب پریفر کرتے ہیں، نہ آپ کی ایئر ٹریول کی چک چک اور اس کی ٹینشن ہے، اور نہ ہی آپ کے پاس گاڑی والے جو مسائل ہیں کہ پیٹرول ڈلوانے وغیرہ. آپ بس ٹرین میں بیٹھے ہیں ایک جگہ اور سیدھا آپ کو پہنچا دیا. بہت اچھی چیز ہے یہ. دوسرا پنجاب ایئر جو ہے ایک ایئر لائن، یہ پر پہلے اس طرح سے اس کی کنورسیشن شروع ہوئی تھی کہ جب پی آئی اے کی نجکاری راؤنڈ 1 چل رہا تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یار اگر بیچنے سانو بیچ دو. پنجاب صوبہ بطور صوبہ جو گورنمنٹ ووٹ لے لیتا ہے اس کو. یہ وہ نہیں ہے، یہ یا تو کوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوگی یا کوئی اور طریقہ ہوگا، بھی اس کی ڈیٹیلز نہیں ہے. کہتے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم ڈومیسٹک ایئر ٹریول کے لیے فی الحال یوز کریں گے، اور چند سال بعد اس کے اندر انٹرنیشنل روٹس بھی متعارف کرائے جائیں گے. تو یہ سر 2 چیزیں ہیں جو کہ پنجاب گورنمنٹ جس کے اندر انویسٹ کرنے لگا ہے. اب سوال بہت سارے کھڑے ہوتے ہیں اس سے. ایک تو ڈیفینیٹلی یہ کہ سب کے پیسے کہاں سے آ رہی ہیں، دونوں بڑے مہنگی چیزیں ہیں بنانے کے لیے. دوسرا ان کی کیا یوٹیلٹی ہے، کیا ان کو بنانے سے آپ کو وہی والی چیز ہے کہ جی تھوڑا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو جائے گی، ہو بھی سکتی ہے اس کے ساتھ. لاسٹلی سر اس کے اندر یہ کہ آپ اس وقت اس فریم آف مائنڈ میں نہیں ہے ڈیولپمنٹ کی حد تک کہ آپ اس قسم کی ٹرینیں اور جہاز اور ایئر لائنز جو ہیں بنائیں. تو پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، اس سوال کا جواب سر ہمیں بڑا اشد چاہیے. جی سر، تھوڑا سا آف ٹریک ہو کے واپس اس پہ آتے ہیں کہ وہ سر ہمارا شو کوئی تو دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ بہت سارے لوگ تھوڑے دن پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سڑکوں وغیرہ کے معاملات میں جو لاہور میں سب سے خراب حلقہ ہے وہ 126 ہے، آن چودھری از آن. تو سر یہ ہم نے کیا تھا، تو ساتھ ہی 126 میں سڑکیں ساری پٹ دی گئی ہیں. سب سے پہلے سیوریج اور گیس دوبارہ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد آئی ایم ازیومنگ کہ جب وہ ہو جائے گی تو پھر سڑکیں بھی دوبارہ بننی جائیں گی. تو سر کسی نے ٹیک اپ کیا ہے آن چودھری کا حلقہ، کیونکہ آن چودھری تو نہیں ہوگا. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بلٹ ٹرین تو چلے بڑی اچھی بات ہے. سوری بات کاٹ رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ کیا ہے اور ہمارا شو دیکھ کے کیا ہوگا، سر ہمارا کٹ کہاں پہ ہوگا سر؟ یہ سر بڑا اچھا آپ کا ایک سوال ہے، اس کا میں جواب اور میں پہلے ہی سر بتا دوں کہ میں آپ کو پہلے بتایا ہوا کہ ہم جب کٹ لیں گے تو ہم پیمنٹ جو ہم لیں گے مکاؤ میں جا کے. ہم یہاں پہ ہم نے نہیں کرنا، انٹرنیشنل کریں گے سر. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ہاتھ سے لیں اور اس ہاتھ سے آپ رولٹ والے کو پکڑا کے واپس گھر آ جائیں. کچھ رولٹ والے کو دیں گے، شغل مستی ہو جائے گی. باقی سر وہاں پہ جو آپ کے میرے فورن اکاؤنٹس ہوں گے سر، اس کے اندر ہم سیف ہیونز کی طرح وہاں چھوڑ کے آ جائیں گے، اور سر یہاں آ جائیں گے. اور پوچھنا ہی نہیں، ہم نے یوز نہیں کرنا ان کو سر. وہ تو صرف ہے کہ ہمارا رینی ڈے فنڈ ہے سر. ہمیں چاہیے رینی ڈے فنڈ اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں. بالکل سر، آمین. مطلب
اللہ کرے کہ ہمیں کٹ بھی ملے اور اس کو ہم رینی ڈے فنڈ بھی رکھ سکیں. یہ نہ ہو ہم اس کی ٹیٹیاں پاکستان لگوا رہے ہوں. نہیں سر, وہ نہیں سر آپ نے ٹی ٹی صرف سر باتھ روم میں جا کے کر دی ہے سر, اور کچھ نہیں کرنا سر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ہے نا معاملہ بلٹ ٹرین والا سر, پیسے تو اس کے جو پیسوں والا معاملہ ہے نا, سو اگین بڑا کمپیریزن ہوتا ہے مریم بی بی کا اور بزدار صاحب کا. سو اس میں ایک چیز جو اگین اگر آپ بزدار صاحب کو تھوڑا سا لیوریج دو گے نا تو اس میں جواب یہی آئے گا کہ جی عمران خان نہیں کیا تھا نا, مطلب ہمارا مطلب ہاں مطلب عمران خان نے تو کیا تھا لیکن مطلب بزدار صاحب کو کیا قصور تھا کہ جتنی ان کا ٹینیور مشکل تھا نا, کیونکہ 2 گریڈ 28 کے افسر جو تھے نا وہ جیل میں تھے جس وقت بزدار صاحب آفس میں آئے ہیں. ایک فواد حسن فواد آچیمہ, تو وہ جو بیوروکریسی تھی نا وہ کہتی تھی بھائی جی اسی تے فائل نو ہاتھ میں انگل بھی نہیں لانی, ٹھیک ہے, تو وہ کام نہیں تھا ہو سکتا اس دور میں. اچھا اب جو ہے نا مطلب ایک تو یہ کہ ظاہر ہے یہ جوڈیشری یہ بیوروکریسی بنیادی طور پہ ہینڈ پکڈ ہے نون لیگ کی. دوسری چیز یہ ہے کہ اب کوئی بیوروکریٹ جیل میں نہیں ہے. اچھا سو اس وقت جو مریم بی بی کو ایکچولی ریزسٹنس کا سامنا ہے نا وہ صرف اور صرف ایک کوارٹر سے ہے, اور وہ ہے آپ کا جو فائنانس ڈویژن ہے. پیسے کہاں سے آئیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا ظاہر ہے اتنا تو حکومت بھی پڑھ لکھ لیتی ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پیسے ہیں کہ نہیں ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب یہ پیسے کہتے ہیں نا کہ یہ اس جگہ پہ اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو وہ ہمیں دے دیں, ہم نے یہ بنانا ہے. تو فائنانس ڈویژن کہتے ہیں جی کہ وہ آئی ایم ایف سے ہم نے کہا ہے کہ ہم نے صوبے کا سرپلس شو کرنا ہے تو ہم آپ کو دے دیں گے ڈیولپمنٹ کے لیے, تو سرپلس. یہ بیسیکلی ٹوٹل ریزسٹنس ہے, اس کے علاوہ ریزسٹنس کوئی نہیں ہے. یہ حکومت کا جو دل کر رہا ہے وہ کر رہی ہے. سر بالکل سر, دیکھیں سر بزدار صاحب کا ایک اور مسئلہ تھا سر کہ جب وہ آئے تھے تو یہ آج چیمہ اور فاضل حسن فواد صاحب جو تھے, جو میں مانتا ہوں کہ وہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ کی جو بیوروکریسی تھی اس کا باں اور پٹ تھے سر, وہ مطلب سر ان کا نہیں کہ سب کچھ تو وہ کر رہے تھے. تو اس کے بعد جو وہ فیلڈنگ لگا کے گئے تھے وہ تمام لوگ تو نہیں آگے چینج کرے. ہاں وہ ایک الگ بات ہے, اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ کے بزدار دور کے اندر وہ تو ناشتہ ڈنر اور لنچ کے دوران تبادلے کر رہے ہوتے تھے, کبھی ٹی بریک میں بھی کر رہے ہوتے تھے. تو وہ تو بعد میں انہوں نے سارا اسکریمبل کر دیا تھا. پھر جب ظاہر ہے مریم نواز نے آنا تھا تو میاں صاحب نے کہنا تھا تھوڑی فیلڈنگ اچھی لگا کے دیتے ہیں یار ذرا چیز تو, اور اس کے یہ نظر آ رہے ہیں ہمیں. فائنانس والی بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن وہ ان کا قصور نہیں ہے, وہ پیسے ہوتے تو سر وہی مسئلہ نہ ہوتا. ہاں جی. دوسری اب چلتے ہیں پی آئی یہ ایئر پنجاب کی طرف. اچھا اب یہ جو ایئر پنجاب ہے نا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ بہت بڑا مسئلہ اس لیے ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 6 سال تک ہم اس کو ڈومیسٹک ایئر لائن رکھیں گے اور 7ویں سال میں ہم اس کو انٹرنیشنل ایئر لائن بنا دیں گے. اچھا بات یہ ہے کہ آپ کو ایک ایئر لائن بنانی ہے, پی آئی اے نے ایک ایئر لائن بیچنی ہے. چچا نے جو ڈیل بنائی ہے وہ اگر بھتیجی کوئی لوکریٹو نہیں لگ رہی, وہ کہہ رہی ہے کہ جی پی آئی اے نہیں چاہیے ہم اپنی بنا لیتے ہیں, تو پھر مجھے بتائیں انٹرنیشنل انویسٹر پاگل ہے کہ وہ اس ڈیل پہ آئے گا. سو اس کا مطلب ہے کہ پی آئی اے کی جو ڈیل سرکار آفر کر رہی ہے وہ ٹھیک ڈیل نہیں ہے, اتنی کچھ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب جو بنیادی بات ہے کہ یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں ایک اور ایئر لائن چاہیے بھی ہے یا نہیں ہے. یہ بزنس اگین جس طرح سے آپ نے کہا پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہے یا ایکچولی لوکریٹو ہے. کیونکہ مجھے بتائیں پچھلے کتنے عرصے میں ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کراچی جانا تھا لیکن آپ کو ٹکٹ نہیں ملا. ٹکٹ ہوتی ہے, موقع مل جاتی ہے. بالکل. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جس ٹائم پہ رش زیادہ ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ کچھ 60,000 سم تھنگ تک چلی جاتی ہے ٹکٹ, جب رش نہیں ہوتا تو اس سے نیچے آ جاتی ہے. اب یہ سوچنا کہ جی ایئر لائنز جب مزید بڑھ جائیں گی تو پھر کمپٹیشن اور زیادہ ہو جائے گا تو پرائسز بہت نیچے آ جائیں گی, یہ بھی پاکستان کے حوالے سے مجھے مشکل اس لیے لگتا ہے کیونکہ سر ہمارا جو ہے نا کہ جہاز بھی لیز پہ ہوتے ہیں, ہمارا تیل بھی امپورٹ ہوتا ہے, ہم نے باقی فیسز بھی ڈالر میں پے کرنی ہوتی ہے. ایک خاص حد سے نیچے ہم کمپٹیشن کے تھرو آ نہیں سکتے. اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ آج ایک تو ابھی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جب بھی ٹکٹ چاہیے ہوتی ہے مل جاتی ہے, دوسرا یہ ہے کہ یہ تو جو ابھی پی آئی اے بیچ میں سے نکل جائے یا ویسے ہی پاکستان کی اکانومی اچھی ہو جائے, پاکستان میں یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ جی لوگوں کو بڑا ڈیسپریٹلی ٹکٹس چاہیے ہوتی ہیں, کام بوم کر رہا ہے تو جی صبح صبح اسلام آباد پہنچنا ہے, میٹنگ کرنی ہے, شام کو واپس اپنے گھر پہنچنا ہے کیونکہ صبح ایک اور میٹنگ. اس طرح کا بھی ادھر کوئی مال نہیں ہے. تو وہ جو ہے نا کہ یہ جو کرنے جا رہے ہیں دوسری کمپنیاں ایک جہاز اپنا ایئر بلو یہ وہ فلائی جنا, آج پی آئی اے بیچ میں سے نکل جائے اور ڈیمانڈ ہو یہ ایک جہاز اور ڈال دیں گے, اس میں کیا ہے.
تو اگین سوال یہ ہے کہ اس کا PC 1 2 3 وٹ ایور بنا ہے کہ بس یہ ہے کہ بنا دے ہو سر وہ یہ ابھی تو یہی بنا دے ہو یہ کریں وہ کریں سر. ویسے بھی یہاں پہ جہاز لینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم نے تو صرف ویٹ لیز جو ہے سر اس کو سر کامیاب ماڈل بنا لیا, حالانکہ ہے وہ نہیں کامیاب ماڈل, ہم تو لیزو لیز کر جاتے ہیں جہازوں کو. دوسرا سر اس کے اندر یہ بڑی ضروری بات ہے دیکھنے کی کہ جو PIA کا معاملہ ہے کہ آپ اب اس کو پھر سے نجکاری کی طرف جا رہے ہیں, آپ وہ کر رہے ہیں, لوکریٹو تو ہے نہیں. تو آپ نے ایک جو منسٹری آف ڈیٹ پارکنگ ہے وہ آپ نے بنا چھوڑی ہے. تو اگر آپ اس کے اندر اس کا ڈیٹ پارک کر رہے ہیں تو آپ پنجاب گورنمنٹ سے پوچھ لیتے ایک دفعہ کہ جی ڈیٹ تاڑے پارک کر لی ہے اور تسی ایئر لائن لے لو. مطلب اگر تو دیکھیں نا یہ کتنا آسان ہے نجکاری اس کی کہ بھئی ہم اصل میں ہو نہیں رہا ہم سے, تو ہم صوبوں کو آفر دے رہے ہیں تو وہ ابزارب کر لیں اس چیز کو, ان کو انٹرنیشنل روٹ بھی مل جائیں گا. جو شوق ہے یہ کرنے کا وہ میرے خیال میں بڑے لیس پیسوں میں ہو جائے گا. دوسرا سر ایک اور بھی اس کے اندر اینگل ہے کہ جو ہے نا کہ لوگوں شوقوں کو نکالنا, وہ کسی پرائیویٹ بندہ جو آئے گا نا وہ شاید کچھ دیر تو برداشت کر لے, کیونکہ اگریمنٹ یہ تھی کہ جی لوگوں کو نکالنا نہیں. یہاں پہ اگر آ جائیں تو وہ کہیں جی کہ ٹھیک ہے ہم ان کو پنجاب میں یوٹیلائز کر لیں کہ آپ لوگوں کو فار کپل آف ایئرس, اور وہ سر بیسکلی بہت اچھی چیز ہے کہ جی آپ انٹر لنکڈ ہی سارا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ نہیں بنانے کی میرے تو خیال میں اتنی کوئی ضرورت ہے نہیں. اور سر ویسے بھی سر جو ایئر ٹریول ہے یہاں پہ کراچی کسی شخص نے بھئی صبح میٹنگ کراچی میں ہے تو رات کو میری میٹنگ لاہور میں ہے تو میں ذرا جلدی سے ہو کے آ جاتا ہوں, یہ بڑی کم سے لوگ ہیں, اتنے زیادہ نہیں ہیں. اور ویسے بھی سر کسی نے کراچی جانا ہوتا ہے جی میری فیملی ہے وہاں پہ, یا ہم نے کراچی جا کے ٹریول کرنا ہے, تو اب تو پریفرڈ موڈ آف ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بائی روڈ ہے. ان کی روڈ بڑی اچھی بن گئی ہے, مطلب آپ ملتان بھی دیکھ لیں, رحیم یار خان سے ہوتے ہوتے سکر آپ پہنچ جائیں کراچی آرام سے, بڑے لوگ جاتے ہیں اس کے اوپر. اور اسلام آباد کی تو سر فلائٹ ہی بند کر دی ہوئی انہوں نے, کیونکہ آپ کی ہائی وے بہترین ہے. اب 2.5 گھنٹے میں ٹرین جا رہی ہے اور 3.5 گھنٹے میں آپ کی گاڑی پہنچ جاتی ہے. تو مطلب یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ مطلب آن دا فیس آف اٹ یہ تب اچھی لگے جب جی ابھی تک تو رستہ ہی نہیں ہمارے پاس پہنچنے کا. ہاں اگر آپ کہیں جی ہم لاہور سے سیدھا کراچی ایک بلٹ ٹرین بنانا چاہتے ہیں, وہ سندھ گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ دونوں آف آف کر کے وہ کریں گے اس چیز کو, دیٹ میک سینس کہ جی ایک شخص نے ابھی جو ٹرین آپ کی سروس ہے بلٹ ٹرین جی آپ کو کراچی ابھی تو پورا دن لگ جاتا ہے آپ کو پہنچتے جی 8 گھنٹے میں آپ کراچی پہنچ جائیں گے. تو وٹ ایور دے ڈوئنگ اس کے اندر آپ بڑا اس کو بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. اور میں تو سر ویسے بھی وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جب یہ جو صوبوں کے جو اپنے چھوٹے چھوٹے جو امیجنری بارڈرز بنے ہوئے ہیں کہ KP وہ کریں گے, سندھ ہم کریں گے, مشترکہ طور پہ اگر آپ اس قسم کی چیزیں کریں گے تو آپ کا پورا مکمل روڈ نیٹ ورک ایک بن جائے گا اور ٹرین نیٹ ورک بن جائے گا. بالکل سر. وہ اس میں نا 2-3 چیزیں, ایک تو یہ کہ ابھی آپ نے کیونکہ سندھ کا ذکر کر دیا, سو ابھی آج کی تاریخ میں ایپٹما نے حکومت کو ریکویسٹ ڈالی ہے کہ جی ہماری تو جو سارا آمد و رفت ہے وہ پنجاب سے سندھ ہوتی ہے, اور سندھ کے ہائی ویز اس وقت بھی بند ہیں کیونکہ کسان جو ہیں وہ کنالز کے اوپر ابھی تک پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اب حالانکہ وہ ایک پریس کانفرنس بھی ہو گئی ہے جس میں بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ کنالز ابھی فی الحال تو نہیں کر رہے, لیکن وہ کسان وہاں سے اٹھا نہیں ہے, وہ ابھی بھی کراچی کہہ رہا ہوں سندھ کی جو مین ہائی وے ہے وہ بلاکڈ ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو ذرا دیکھ لیں کہ اب مطلب کیا SIFC سے پریس کانفرنس کرانی ہے, کس سے کرانی ہے کہ وہ کسان بیچارہ تو گھر جائے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا سر, وہ کہتے ہیں آپ کہہ دیں گے ہمیں پتہ آپ نے کام شروع کر دینا ہے. سر یہ چیزیں آپ کو اسٹاپ ایپنا والے ٹھیک کہتے ہیں. ویسے تو سر ایپنا والے بڑی بے بنیاد باتیں کئی دفعہ کرتے ہیں اور روتے رہتے ہیں, بٹ میں اس چیز میں تو اگری کرتا ہوں کہ دیکھیں جی اگر ٹیکسٹائل جو بھی ہیں, ٹیکسٹائل آپ کی مین ایکسپورٹ ہے. آپ گورنمنٹ مطلب بڑی سال لگے سمجھنے میں کہ ایپما والے جو ہیں وہ مطلب اپنا جب مدعا لے کے جاتے ہیں گورنمنٹ کے پاس تو وہ ایکچولی بڑا ایک نیشنل انٹرسٹ کا اندر ہوتا ہے. مطلب وہ چیزیں جو منواتے ہیں سبسڈیز وغیرہ جو بھی ہے, حکومت بھی کیوں مان جاتی ہے؟ حکومت کو بیک آف دا مائنڈ پتہ ہے کہ یار ٹیکسٹائل جو ہے اس کے بغیر تو بہت ہی مسئلہ پڑ جائے گا, تو ان کی بات سنیں اور یہ مسئلہ ٹھیک کروائیں. نہیں یہ تو بالکل, جب ایپٹما اور پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوتی ہے نا تو ایسے نہیں ہوتا کہ ایپٹما والے گھبرائے ہوتے ہیں اور پرائم منسٹر اوپر سے آ رہے ہیں کہ PM آ رہا ہے, وہ PM گھبرایا ہوتا ہے ایپٹما سے. اور اگر آپ نے ایپٹما کو آنکھیں دکھانی ہے تو کوئی اور انڈسٹری ڈیولپ کر لیں, اوپر لے کے جائے نا کسی اور چیز کو. دوسری چیز یہ کہ وہ جس طرح سے آپ نے شروع میں ذکر کیا نا ڈیٹ کا, وہ تو آپ دیکھیں سرکار نے جو بھی PIA کے ڈیٹ کا کرنا ہے کہ جی وہ جو خرید رہا ہے وہ لے گا, وہ ہمیں پیسے نہ دے لیکن ڈیٹ لے لے, یا وٹ ایور, یا ہم ڈیٹ اس کے ساتھ 50% شیئر کرنے, یا ہم فوری تو کر نہیں سکتے, وہ اسی جگہ پہ پارکڈ رہے گا جہاں وہ پارکڈ ہے اور 5 سالوں میں حکومت اس کو پے آف کر دے گی. اب اس طرح کی ڈیل جب آپ انٹرنیشنل کسی انویسٹر کے ساتھ کریں گے تو وہ تو کہے گا کہ ادھر تو 5 سال میری نیگوسیشن ہو جاتی ہے, تو مجھے کیا گارنٹی ہے کہ یہ آپ ڈیٹ کرو گے کلیئر. اگین اگر پنجاب حکومت کو ہی دے رہے ہیں, مطلب یہ تو پنجاب حکومت کی CM وہ ہیں جو کہ اسپائر کر رہی ہیں اگلی دفعہ PM شپ, تو وہ تو
اگین یہ سر ڈیل میں بہت بڑے سکم ہیں, ورنہ پی آئی اے جو ہے نا, اگر یہاں تو ایئر پنجاب نہ بنائے ورنہ پہ پی آئی اے لے لیں. ہاں بالکل سر. بس سر دیکھتے ہیں یہ معاملات. آخری بات یہ کہ اب تو ٹریولنگ اس لیے بھی کم ہو گئی ہے, وہ جو ہوتا ہے نا کہ کارپوریٹ یا بزنس یا سیمینار, وہ پاکستان چھوڑیں باہر بھی زوم کا لنک بھیج دیتے ہیں, اب تو بلاتے ہی نہیں. میں تو خود بڑا تنگ دیکھیں سر, ایک کارپوریٹ ڈریسنگ ہی چینج ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں یار کہ کارپوریٹ میٹنگ کرنی ہے, نیچے نکر اوپر ٹائی شرٹ پہن کے سکون سے گھر میں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں یار. وہ تو لوگ تو چینج ہو پوسٹ کووڈ سر. مطلب اگین سر کووڈ بہت ہی ایک عجیب سا وقت تھا اور بہت ہی خطرناک ایک چیز تھی, لیکن ہر چیز کے اینڈ پہ دنیا اس قسم کی چیز ہے جو سیلف ہیلنگ کرتی ہے. سلور لائننگ یہ تھی کہ بھائی کارپوریٹ کلچر چینج ہو گیا, کہ آپ میٹنگ ہوتی ہے تو اس پہ کرتے ہیں, کچھ بھی آپ زوم پہ کر سکتے ہیں. مطلب ضروری تو نہیں ہے صرف کارپوریٹس کے لیے, ہر ایک شخص کے لیے زوم ہے. بالکل سر آگے چلتے ہیں سر پلیز. سر ایف آئی اے جو ہے اس کا سائبر کرائم ونگ, ہم نے پہلے خبر کی تھی کہ پرپوز یہ ہو رہا ہے کہ اس کو ایک نیشنل لیول پہ لے جائیں اور ایک ہی جگہ بنا دیں, ون ونڈو ٹرن کی کر دیں اس کو. تو سر ہیپی ٹو رپورٹ کہ یہ اپروول مل چکا ہے ان کو کہ نیشنل سائبر کرائم فائٹنگ انویسٹیگیشن اتھارٹی آف پاکستان, عرف پتہ نہیں کیا سر, نام بہت لمبا ہے سر, مجھے کبھی یاد نہیں رہتا, اس لیے جو بھی اس کا نام ہے آپ چیک کر لیجیے گا. بٹ وہ انہوں نے بنا دیا, اور اس کے اندر تمام آپ کے جو معاملات ہیں اس کے اندر مختلف کمیٹیز بھی ہوں گی جو سوشل میڈیا کو ٹیکل کرے گی, ہراسمنٹ کو ٹیکل کرے گی, اس کو کرے گی. تو آپ یہ بات میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں سر ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ایک صوبائی چیز ہے جس کو آپ نے نیشنل لیول پہ لے گئے. مطلب ہر صوبے کا اپنا ہونا چاہیے کہ جی پنجاب یہ نکال رہا ہے وہ. اب یہ چیز جو ہے یہ صوبائی ہے نہیں, کسی کے خلاف ہراسمنٹ ہوتی ہے, ویڈیو آ جاتی ہے, لیک ہو جاتی ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے, تو آپ اس کی کوئی باؤنڈریز تھوڑی نہ ہوتی ہیں. وہ صرف پنجاب کے کسی شخص سے تو پنجاب میں تھوڑی رہتا ہے, حالانکہ پنجاب میں ٹیکس فراڈ ہوتا ہے وہ پنجاب کا مسئلہ ہے. تو اس کے اندر اس کی نیشنل لیول پہ ہی ہونا چاہیے تھا ہمیشہ سے اس کو. تو جب چونکہ انہوں نے اس کو آفیشیلی کر دی ہے تو یہ اچھی بات ہے میرے خیال میں. جی سر یہ اچھی بات ہے, مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس میں نا ایک اور چیز میں ایڈریس کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا, میں کوئی آپ کو اندر کی بات نہیں بتا رہا, پرسوں کے اخبار میں تھی جی کہ ایک ایکٹریس ہیں, ان کے کوئی فحش ویڈیوز ان کے نام سے منسوب آئی ہیں, اور انہوں نے ایف آئی اے میں رابطہ کیا, اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ایف آئی اے جو ہے نا یہ ڈکلیئر کرے کہ یہ میری نہیں ہے, فیک ہے. اچھا وہ اس ایکٹریس کو, اگین میں اخبار میں نام تصویر سارا کچھ ہے لیکن میں اچھا وہ لوگوں نے ان کو, صحافیوں نے کہا کہ جی آپ کے خلاف اگر کوئی بندہ یہ کر رہا ہے تو آپ اس کے خلاف کیس کیوں نہیں کرتی. انہوں نے کہا جی کہ جب میرا اس میں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تو میں کیوں کیس کروں, میں تو بس ایف آئی اے آ گئی ہوں کیس کو. ٹھیک ہے. اچھا یہ نا صرف ہمارا اپنا ذاتی یہ نا وہاں پڑ چکا ہے ایف آئی اے کے ساتھ اس چیز کے اوپر, وہ تو کسی کی ویڈیوز تھیں وہ آ گئی تھیں. اچھا ایف آئی اے کے پاس جب ہم اب تو ایف آئی اے ختم ہو گیا, دوسری بن گئی ایجنسی, لیکن ان کے پاس جب جاتے تھے تو وہ افیکٹو تھے. وہ مطلب نہ صرف اس چیز پہ افیکٹو تھے کہ وہ دوسری پارٹی کو کال کر لیتے تھے, سزا کی دھمکی دیتے تھے اور وہ ڈیلیٹ کروا دیتے تھے بعد میں, چلو اینڈ میں چاہے صلح ہی ہو لیکن وہ ڈیلیٹ ہو جاتا تھا معاملہ. بلکہ یہاں تک کہ جو مجھے آج تک چیز سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے کرتے ہیں, پر وہ کر لیتے تھے کہ اگر اور پیجز پہ وہ شائع ہو چکی ہے وہ وہاں سے بھی ڈیلیٹ کروا لیتے تھے, وچ از ویری گڈ, افیکٹو. اچھا جو واحد میرا یہ ہے نا کہ اب یہ خاتون جو ڈیمانڈ کر رہی ہے نا, وہ کہہ رہی ہے کہ نہ میں نے کیس کرنا نہ کچھ, وہ بیسیکلی اپنی فیملی یا اپنے سوشل سرکل کو دکھانا چاہتی ہے کہ یار یہ فیک ہے. ان کو صرف ایک اتنا سا نا اسٹیمپ چاہیے. اچھا اب ظاہر ہے کوئی درد دل ہمارے ٹائپ کا بندہ ہو تو وہ تو کوئی بھی بندہ آ جائے وہ لکھ کے دے دے کہ یار یہ فیک ہے. لیکن ظاہر ہے اب ملک ہو گیا, کوئی ادارہ ہو گیا, وہ اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی تم جھوٹ بولنا شروع کر دو. تو وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے, لیکن کوئی اس طرح کا ایک چیز بننی چاہیے کہ یار کیس بڑا لمبا چلنا ہے, سہولت کاروں کو یا پرپیٹریٹر کو بہت دیر بعد سزا ملنی ہے, پتہ نہیں کیا ہونا ہے. لیکن اگر کوئی چیز واقعی فیک ہے نا تو فوری طور پہ ایک لیٹر بنا کے دے دیا کرو کہ یہ فیک ہے, تاکہ اس طرح خواتین جو جن کا صرف اسی سے کام چل جاتا ہے کہ گھر دکھانے کے لیے کہ یہ ہے ہی نہیں, تو وہ مسئلہ حل ہو. جس کو سوری ہم اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. آپ ایسا کریں کہ آپ فی الحال آپ باہر بیرون ملک کی سہولت دیں, کیونکہ سر فورینزک آڈٹ جو یہاں پہ ہوا ہے وہ ہمیشہ باہر کے ملک سے ہوا ہے, کہ یو کے بھیج دیا, یو ایس بھیج دیا, وہاں سے ہم نے فورینزک آڈٹ ویڈیو آڈیو سب کا کرا دیا, اور یہ تو ٹھیک نہیں, یہ فیک ہے یا یہ بالکل اصل ہے. دونوں صورتحال آپ لوگ امپورٹ کریں,
بیرون ملک سے جن کی ایکسپرٹیز ہیں یہاں پہ لوگوں کو ٹرین کریں کہ یہ فورینزک آڈٹ کیسے ہوتا ہے اس چیز کا, ویڈیو اور آڈیو کا. بڑی اسکل سیٹ ہے سر, یہ بڑی سائنس ہے. آپ اسی نیشنل ایجنسی جو ہے اس کے اندر آپ یہ ایک ڈپارٹمنٹ رکھیں, اسے کہیں جی آپ کی ریکویسٹ سبمٹ ہو گئی ہے, ویڈیو ہمارے پاس ہے کیونکہ وہ ہر جگہ آپ نے بھی اپلوڈ کر دی جس جو ویڈیو ان کوشچن ہے, اس کا آڈٹ شروع ہو گیا. اس کے اندر عموماً سر 3-4 مہینے لگ جاتے ہوتے تھے کیونکہ وہ ظاہر ایک پرائیویٹ کمپنی, وہ آپ کی باری آئے گی تو کرے گی. ایف آئی اے کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے اب فوراً اس کا نا شروع کر دیے, ود ان اے فیو ڈیز ہم اس کو نا آپ کا آڈٹ بھی کر دیں گے یا فیو ویکس جو بھی ٹائم لگتا ہے کر دیں گے. اس کے بعد جو نکلے گا وہ سچ بھی ہوگا اور ہم آپ کو اس کی باقاعدہ ایک آڈٹ رپورٹ جو ہے جو دیں گے, جو آپ نے کسی کے رشتے دار کے منہ پہ مارنی ہے یا دوستوں کے منہ پہ یا اس بندے کے منہ پہ آپ جا کے مانگے یہ فیک ویڈیو ہے, اور پھر ہم اس کو پکڑیں گے بھی بندے کو جس نے یہ جرم کیا, کیونکہ ہے جرم یہ فیک ویڈیو بنانا. تو سر اس سے 2-3 چیزیں ہوں گی. ایک تو ریکورس سب کے پاس آ گیا کہ جی آپ باقاعدہ آڈٹ کریں, حکومتیں سیاستدان وغیرہ جو ہے وہ بھی اس کو یوٹیلائز کریں, مطلب اس کو اس طرح نہ یوٹیلائز کریں کہ اس کو اتنا کچھ دے دیں کہ وہ بیک لاگ ہو جائے, مطلب جو مقصد ہے اس کو اس کے لیے کریں. اور اس کے بعد آپ کو آفیشیلی پتہ چل گیا کہ جی ویڈیو فیک ہے یا نہیں فیک, تو یہ کتنے, اور جب تک یہ نہیں ہو رہا کام کو آؤٹ سورس کر لیں. ہاں اصل میں اس کے میں نا ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے شاید ابھی یہ فوری طور پہ نہیں کرتے. وہ مسئلہ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ہے سینسٹیوٹی کو, اور وہ یہ ہے کہ اگر, اور یہ کوئی اتنے کوئی مشکل نہیں ہو سکتا کہ فورینزک کے فی الحال کسی باہر کی کمپنی سے کانٹریکٹ کر لینا یا بعد میں اپنے لوگوں کو باہر سے پڑھا لینا, یہاں پہ بنا لینا سینٹر. بنیادی بات یہ ہے کہ جب پتہ لگ گیا کہ اس طرح کا ایک سینٹر ہے تو پھر جس کی ایکچولی فیک ہے وہ تو جلدی سے جا کے لے آئے گا, جس کی نہیں فیک اس کو لوگ بار بار کہیں گے کہ جا کے ہمیں لا کے دکھاؤ وہ سرٹیفکیٹ, تو وہ بندہ پھنس جائے گا. اب اگین میرا تو ذاتی طور پہ خیال ہے کہ یہ ہونا لازمی چاہیے, کیونکہ کم از کم اس طرح کی بچیاں جو نہیں ہیں فیک وہ تو نکلیں. دوسرا یہ کہ جہاں پہ وہ اب نا لوگوں کو کسی طرح وہ جس طرح ہے نا کہ معاشرے کو یہ ویڈیو والے چکر سے نا باہر آنا چاہیے کہ بس یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہونی چاہیے. اب آئی ڈونٹ نو یہ کیسے ہوگا, یا تو شاید یہی طریقہ ہے کہ جب بہت زیادہ ویڈیوز سب کی ویڈیوز ہوں گی تو پھر ویڈیو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ورنہ پھر پتہ نہیں کیا طریقہ ہے. ہاں سر آبویسلی سر دیکھیں اس کی سر ایک ویلیو آف امبیرسمنٹ تو ہے نا کہ جی آپ اب دیکھیں, آپ تو دیکھیں جس دور میں ہم گھس گئے ہیں اس کے اندر, تو آپ سر گھر بیٹھے ہوئے کسی کی بھی آپ تصویر سپر امپوز کر لیں یا جو بھی کر لیں, اس کو جو بھی کرتب کروانے کروا لیں اس سے کرو. مطلب یوزلی جو ان قسم کی جو ویڈیو ہوتی ہیں فوش ویڈیو جن کو کہا جاتا ہے, ان کے اندر ایک ہی چیز ہو رہی ہوتی ہے نا, آپ کچھ بھی کسی سے کروا سکتے ہیں. تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس لیے جس طرف دنیا جا رہی ہے یہ تو باقی دنیا تو I'm sure کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کر رہی ہوگی جی, کیسے آپ نے فلٹریشن کیسے کرنی ہے کہ یہ اصل ہے اور یہ نقل ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر آپ کو بھی ابھی سے حصہ ڈالنا پڑے گا. کل کو سر بہت کسی سینسٹیو چیز کے اوپر ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ ویسے بھی سر ہمارا جو ہے ویڈیوز اور خبریں اور ولاگز وغیرہ پہ تو ہماری سینسٹیوٹی ویسے ہی بہت عروج پہ ہے کہ میرے بارے میں کسی نے بات کر دی تو میں یہ کر دوں گا. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب اگر کل کو کسی کی ویڈیو آ جاتی ہے جو کہ مطلب اگین فوہش ویڈیو میں تو آپ کا مسئلہ گھر اور دوست ہے نا یا رشتہ دار ہے, کسی کی خدا نخواستہ کوئی فیک ویڈیو آ جاتی ہے جس میں وہ ملک مخالف بات کر رہا ہے, جس میں وہ خدا نخواستہ مذہب مخالف بات کر رہا ہے, اس میں تو فوری طور پہ جان جا سکتی ہے. تو یہ جو فورینزک کی جو یہ ہے ایکسپرٹیز یہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے, بہت جلد ضروری ہے, بہت جلد. بس سر اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.